جن کے عہدے ہیں بڑے مصیبت ہے سوا ان کی، تو بغیر آزمائش کے کسی کو عہدہ نہیں ملتا پڑا۔ فما تو نہیں تزیدوننی، تم زیادہ کر سکتے میرے لیے غیرہ سوائے تخسیر، خسارے کے۔ تم لوگ میرے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ کون لوگ؟ کسی بھی قوم کے وہ لوگ جو آپ کو باطل کی طرف بلا رہے۔ لوگوں کی رضا پر چلیں گے تو لوگ آپ کے لیے خسارہ ہیں، خواہ اولاد ہو، خواہ شوہر ہو، خواہ بیوی ہو، خواہ ماں باپ ہو، خواہ بہن بھائی ہو، خواہ دوست ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے مقابل ان کی رضا پر چل رہے ہیں تو ہر نیا فرد ایک خسارہ ہے، اور اگر آپ اللہ کی رضا پر چل رہے ہیں اور انہیں بھی چلا رہے ہیں تو ہر نیا فرد ایک منافع ہے۔ یہ تو ہمارے تعلقات پر منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی قوم کس طرف ان کو لے جا رہی تھی؟ دین پر کمپرومائز پہ نا، کچھ وہی باتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن کو کچھ بدل دو، کچھ چینج کر دو تو پھر ہم مان لیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ان سے کہو میں نہ قرآن بدل سکتا ہوں نہ تبدیل کر سکتا ہوں، میں تو خود اس وحی کا پابند ہوں جو مجھ پر اتاری گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں دوبارہ یہی موضوع شروع ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو بات کیا ہے کہ ہر قوم نے یہ چاہا کہ کچھ ہماری من مرضی ہو جائے، چلو کچھ اللہ کی مرضی ہو جائے، کوئی درمیانہ رستہ ڈھونڈ لے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ٹوٹل میری چلے گی، ٹوٹل میری چلے گی۔ میرا جینا، میرا مرنا، میرے دکھ، میری خوشی، سب اللہ کی رضا کے تحت۔ اللہ کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ مرنے والے کا سوگ نہیں منانا۔ اب لوگ کہتے ہیں لوگ 3 دن بعد بھول جائیے، ہم نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے بھولنا ہے تو بھولنا ہی صحیح، اٹس اوکے، رولز اس کے ہیں تو اسی کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ زندگی میں ہر کام کا طریقہ متعین کر دیا گیا ہے، ہمیں اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اس دائرے کے اندر ہمارے لیے جو آسانیاں ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے، دائرہ کراس کر کے باہر نہیں جانا۔ تو یہ بھی حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے کہ کوئی رستہ نکلتا ہے، کوئی درمیانی بات نکلتی ہے، تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تمہاری باتوں میں لگ گیا تو تم لوگ میرے لیے خسارے کا سبب بنو گے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، ہَٰذِهِ، یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا، پس چھوڑ دو اس کو، تأکل، کھاتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں سے۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے یہ ایک نشانی ہے، پس اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے گی، یعنی اس کو روکنا مت۔ وَلَا تَمَسُّوهَا، نہ تم اس کو چھونا، بِسُوءٍ، کسی برائی کے ارادے کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ، آن پکڑے گا تم کو، عذاب قریب، قریبی عذاب۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین سے کھاتی پھرے، برے ارادے سے ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ عذاب تمہیں بہت جلد آن پکڑے گا۔ اب ان کی قوم نشانیاں مانگ رہی تھی، نشانیوں کے نتیجے میں اونٹنی آئی، کیسے آئی ہم نہیں جانتے، کوئی حدیث اس کے بارے میں موجود نہیں ہے، توریت کی روایتیں ہیں جو قطعی قابل اعتبار نہیں ہیں۔ ہاں، اونٹنی کا آنا کسی نہ کسی معجزانہ طریقے سے ہی تھا، لہٰذا سورہ شعراء میں بھی ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، آیت نمبر 154 تا 158 میں۔ سورہ آراف میں بھی یہ موضوع چلا ہے اور اس میں وضاحت کے ساتھ جو ہے یہ بات کہی گئی کہ اس اونٹنی کو تم ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اور پھر جب انہوں نے آ کر کہا کہ جی یہ سارا پانی پی جاتی ہے، یعنی پانی کی بڑی مقدار پی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کے ڈر سے ہمارے جانور قریب نہیں جاتے، تو پھر آپ نے کہا کہ اچھا ایک دن یہ پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور جائیں گے چراگاہ کی طرف، یہ کر دی تقسیم۔ تو عرب ماحول کو مد نظر رکھیں، عرب نخلستانوں کے رہنے والے لوگ تھے، وہاں کی سب سے قیمتی دولت پانی تھا، اور پانی کی بنیاد پر وہاں پر آبادیاں تھیں، اور ان کی زندگی میں پانی کے بعد دوسری بڑی قیمتی چیز جانور تھے، اونٹ۔ تو اسی لیے اللہ رب کریم نے اونٹنی ہی ان کے لیے آزمائش بنائی، جو ان کی سب سے محبوب چیز تھی نا، اونٹ، اور اس میں پھر مادہ اور بچے دینے والی طاقتور مادہ۔ تو یہ اونٹنی یقیناً بہت قوی الجثہ تھی، ڈیفرنٹ تھی، کیونکہ باقی جانور اس سے ڈرتے تھے۔ اس کی پیدائش نارمل نہیں ہوئی تھی، یہ کسی نہ کسی معجزے کے طور پر سامنے آئی تھی، مگر وہ طریقہ کیا تھا ہم کچھ نہیں جانتے۔ اب یہ اونٹنی آ گئی اور جانور اس سے بدکنے لگے،
ان کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام نے بڑا چیلنج رکھ دیا تھا. صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا یہ اونٹنی یہاں چلے گی پھرے گی کھائے گی پیے گی، سے ہاتھ مت لگانا. یعنی عرب قبائل میں یہ اتنا بڑا چیلنج تھا جیسے یہاں پنجاب میں کوئی کسی کی بیٹی اٹھا لے اور کہے کہ خبردار آ کر اس کی واپس تقاضا کیا. تو عزت ذلت کی بات تھی. اب ان لوگوں کے لیے یہ بڑی شرمناک بات تھی کہ ایک اونٹنی جو ہے دندناتی پھر رہی ہے اور اس کا جو سپورٹر ہے اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی قوت بھی نہیں ہے. صالح علیہ السلام ان کا کوئی مضبوط خاندان نہیں تھا، ویسے بڑے عالی نسب تھے مگر خاندان طاقتور نہیں تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قبیلہ قریش بڑا طاقتور تھا نا، ہاشم بنی ہاشم جو تھے، لیکن ان کا قبیلہ طاقتور نہیں تھا. اب ایسے صورتحال میں یہ سب ان سے ہار مانے بیٹھے تھے صالح علیہ السلام سے، رسونٹنی سے. تو ان کے لیے بڑی بدنامی کی بات تھی، بڑی رسوائی کی بات تھی. اسی لیے یہ پریشان رہتے تھے. اور باوجود اس سب پریشانیوں، رسوائی اور چمگوئیوں کے انہیں ہمت نہیں پڑی بہت عرصے تک کہ اونٹنی کو ہاتھ لگائیں. اندر اندر لاوا پکتا رہا. پھر آخر کار انہوں نے آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کی اور ان کا ایک بڑا سرکش تھا جس نے یہ ذمہ اٹھایا اور اس نے جا کر اونٹنی پر حملہ کیا، اس کی کونچے کاٹی اور پھر اسے مار دی. ٹھیک ہے، تو اللہ رب کریم نے پھر اس کے بعد ان پر عذاب بھیجا. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بطور نشانی اونٹنی دی گئی. اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف پلٹیں تو آپ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا تقاضا کر رہے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھی دعائیں کرتے تھے. اب اللہ نے پھر یہاں پر بات سامنے رکھ دی کہ قوم صالح نے مانگا تھا نا معجزہ، تو معجزہ آنے سے مسلمان ہوئے نہیں، اور پھر اسی معجزے کو اپنے لیے مصیبت بنایا اور اسی اونٹنی کے قتل کی جرم میں پھر ہلاک کیے گئے پوری کی پوری قوم. تو اگر اللہ معجزہ دیتے تو پھر معجزے کے انکار اور اقرار کے ساتھ مہلت بھی ختم ہو جاتی. یہی اللہ رب العالمین نے آپشن بھی دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. سورہ اعراف میں آپ نے پڑھا کہ اگر آپ معجزہ چاہتے ہیں تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ کو مہلت چاہیے تو پھر معجزہ نہیں ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت کو چنا. فَعَقَرُوهَا انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالیں. عقر یہ ٹخنا جو ہوتا ہے، اونٹ کو قابو کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے ٹخنے نیچے سے کاٹ دو تو بیچارے پھر گر جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد مار دیتے ہیں. فقالا اس نے کہا تمتعوا فائدہ اٹھاؤ فی دارکم اپنے گھروں میں ثلاثتا 3 ایام دن. ان لوگوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی. یعنی فج الناقہ وہ گھاٹی جہاں سے اونٹنی اتر کر آتی تھی وہاں پر وہ گھات لگائے بیٹھے تھے. وہ جو سرکش بندہ تھا ان کا وہ اور اس کے کچھ ساتھی، تو اونٹنی کو گھیرا اور پھر اس نے اس کی پہلے ٹانگیں کاٹ دی اور وہ گر گئی تو پھر اسے قتل کر دیا، مار دیا. تو فقالا اس نے کہا یعنی صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام 3 دن اپنے گھروں میں رہ بس لو. ذالک وعد یہ ایک وعدہ ہے غیر مکذوب جو جھوٹا نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو غلط ثابت نہیں ہونے والا، جھوٹ ہونے والا نہیں ہے. 3 دن جی لو. تو توریت کی روایت میں یہ آتا ہے کہ اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، تو بچہ جو ہے وہ بھاگ گیا اور اس نے 3 آوازیں نکالی، تو اس لیے کہا حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دن کا. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر بتاتے ہیں کہ کب عذاب آئے گا. تو صالح علیہ السلام کو بھی آگاہ کیا گیا تھا. فلما پھر جب آ گیا امرنا ہمارا حکم، نجینا ہم نے نجات دی، صالحن صالح کو، والذین آمنوا معہ اور اس کے ساتھی ایمان والوں کو، برحمت منا اپنی رحمت کے ساتھ، ومن خزی اور رسوائی سے، یومئذ اس دن کی. خزیون ایسی عذاب کو کہتے ہیں جس میں تکلیف کے ساتھ ساتھ رسوائی بھی ہو. تو اللہ رب کریم نے کہا جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ہمراہ ایمان والوں کو اپنی رحمت خاص کے ذریعے نجات عطا کی اس دن کے عذاب سے اور رسوائی سے. یعنی اللہ مومنوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا. اس کا بنیادی مفہوم ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے. اور میں پھر وہی عرض کروں گی کہ اللہ کو مومن اتنے عزیز ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر کو، کعبے کو مزید 2.5-3 سال شرک کا مرکز رکھنا گوارا کر لیا، مسلمانوں کا خون بہنا گوارا نہیں کیا. تبھی تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جنگ کی اجازت نہیں نہ دی. سورہ فتح میں یہی ریزن بتائی، ہم نے اس لیے تمہیں منع کیا کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جن کے اسلام سے تم واقف نہیں.
اور دوسری طرف اللہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون بہے، یعنی وہ مسلمان تھے نا جن سے آگاہ نہیں تھے، جو آگاہ مسلمان تھے صحابہ تھے، ان کا بھی خون نہ بہے، کیونکہ اگر صلح حدیبیہ کے وقت جنگ ہوتی تو ابھی باقی سارا عرب تو مسلمان نہیں تھا، تو قریش کی مددگار زیادہ ہوتے، تو مسلمانوں کو سخت جنگ کرنا پڑتی، تو خون ریزی تو ہوتی۔ لیکن جب 3 سال میں عرب کا بیشتر حصہ مسلمان ہو گیا، روم والوں کا بھی مزہ چکھا دیا گیا، تو پھر جب آپ کعبے پر حملہ آور ہوئے، یعنی مکہ پر حملہ آور ہوئے، کوئی آیا؟ کوئی بھی نہیں آیا، جنگ ہی نہیں ہوئی۔ کس بنا پر جنگ کرتے؟ 1500 افراد کے ساتھ اہل مکہ لڑ لیتے حدیبیہ کے موقع پر، جب آپ فتح مکہ کے لیے گئے اب 10,000 افراد کے ساتھ کس طرح لڑتے جو ہیں قریش، لہذا پھر جنگ ہوئی نہیں۔ تو اللہ نے ہر دو طرف سے کس کا جو ہے خیال رکھا، کس کا نفع رکھا؟ مسلمانوں کا، وہ مسلمان جو مکے میں ہیں اور وہ مسلمان جو مدینہ سے آئے ہیں۔ تو ایسے اللہ نے مکہ فتح کرایا ماشاءاللہ کہ مسلمانوں کو کوئی قربانی نہیں دینی پڑی اس وقت، اور اگر حدیبیہ کے وقت ہوتا تو کیا پتا کتنی شدید جنگ ہوتی ہے نا، اور ریزلٹس بھی ایسے نکل ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ طاقت کے ذریعے قبضہ ہوتا نا کعبے پر، تو کیسے لوگ مسلمان ہوتے پھر؟ لیکن جب اللہ نے حکمت کے ساتھ سب کچھ کرا دیا اور آسانی کے ساتھ، تو پھر اور آپ دیکھیں کتنا دور رس اللہ نے مسلمانوں کا فائدہ دیکھا۔ تو اللہ مومنوں کو کبھی رسوا ہونے کے لیے نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے؟ یہی اللہ بتا رہے کہ ہم نے مومنوں کو نہیں چھوڑا، وہاں پر مومنوں کو نکال لے گئے، یہ رسوا کن عذاب صرف نافرمانوں پر آیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قوی ہے، جو عزیز ہے۔ دو باتیں، قوی اور عزیز۔ قوی قوت والا، اور عزیز کون ہوتا ہے؟ عزیز وہ ہوتا ہے جو بیک بون بنتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، پشت پناہ بنتا ہے۔ عز وہ ہوتا ہے جو کسی کو سہارا دیتا ہے۔ تو اللہ قوت والا بھی ہے اور پشت پناہی کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، لہٰذا اللہ کی قوت کے سامنے کفار بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور مسلمان جن کا پشت پناہ اللہ ہے انہیں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ اگر ہم مسلمان ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ ہو گئے مسلم نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تو اگر مسلمان ہوں گے تو اللہ رسوا نہیں ہونے دے، یہ اگر بہت اہم ہے۔ اور اللہ نے آئی ڈی کارڈ دے کر مسلمانوں کا فیصلہ نہیں کرنا، اللہ نے اعمال دیکھ کر فیصلہ کرنا۔ آج اگر مدد نہیں آ رہی تو کس کی مدد کریں اللہ؟ اپنے عمل سے مسلمان ہوں، قرآن کو زندگیوں میں شامل کریں، پھر دیکھیں کیسے پاسے پلٹتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں یہ اس بیک گراؤنڈ کو پھر ذہن میں لائیں۔ تبلیغ کا زمانہ آخر کی طرف آ رہا تھا مکہ کا، اور مسلمانوں کو تکلیفیں سہتے ہوئے 12 سال ہونے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشکلات پر صبر کرتے 12 سال ہونے کو آئے تھے، اور مسلمان قدرتی طور پر کچھ نہ کچھ پریشر تھا ان کے اوپر۔ صبر پریشر ویسے تو بہت تھا، لیکن مسلمانوں میں فیس کرنے کی ہمت بھی بہت زیادہ تھی، صبر کی وجہ سے، اللہ پر یقین اور توکل کی وجہ سے۔ لیکن اب اس حد تک ظلم بڑھ چکے تھے اور حالات اتنے نامساعد ہو گئے تھے کہ اب مسلمانوں کے لیے آزمائش بہت شدید ہو گئی تھی۔ تو اللہ نے یہ قصہ سنا کر ایک طرف تو کفار مکہ کو انجام سے ڈرایا، اور دوسری طرف مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا کہ جب بھی حق اور باطل کی کشمکش ہوئی، ایمان والے ان امتحانوں سے گزرے ہی گزرے ہیں۔ یاد رکھو تمہارے رب کے پاس قوت ہے، قوت ان کے پاس نہیں ہے، حق قوت ہے، قوت حق نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب کریم ہے، قوت ساری قوت اسی کے لیے ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔
لہٰذا اگر اللہ نے چند لوگوں کو قوت والا بنا رکھا ہے، بظاہر وہ ہم پر غالب ہیں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی راہ پر چلیں گے تو اللہ ہمیں ان پر غالب بھی کرے گا اور ہمیں کبھی بھی کرے گا، کہ قوت اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ عزیز ہے، پشت پناہ ہے، وہ ایمان والوں کا ہمیشہ سے پشت پناہ بنا رہا ہے اور بنا رہے گا۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑتا، وہ کسی کو نہیں بھولتا۔ ماں کانا ربک نسیہ، وہ نہیں بھولتا، نہ ایمان، نہ نیک عمل، نہ بندہ۔ تو اس کی پشت پناہی جب ساتھ ہے تو کون ہے جو بال بھی بانکا کر سکے؟ ہاں، اللہ یہ کہ اللہ کی طرف سے آزمائش مقدر ہو۔ تو آزمائش مقدر تھی تو طائف میں پتھر کھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کو بچانا مقصود تھا، تو گھر تلوار باز جو ہے وہ گھر گھیرے کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا۔ تو یہ اللہ کے اپنے فیصلے، اپنی آزمائشیں، اپنی مصلحتیں۔ لیکن اگر اللہ کریم جو ہیں وہ پشت پناہ ہیں تو پھر جس کے ساتھ اللہ ہے پلڑا اسی کا بھاری ہوگا۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو بھی کہا ڈرو مت، میں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ اسی لیے دیکھیں یہاں سیغہ متکلم آ گیا، حاضر آ گیا، متکلم نہیں، حاضر آ گیا۔ ابھی تک غائب کے سیغے میں بات چل رہی تھی نا، کیونکہ پرانا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہی ہے جس کے پاس ساری قوت ہے اور جو پشت پناہ ہی کر سکتا ہے۔ کوئی کسی کا پشت پناہ نہیں ہے، دنیاوی سہارے بیکار ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جس کا تو بیٹا نہیں ہے اسے کون پوچھے گا، لو بیٹے سہارے بنتے ہیں، سہارا تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہے جو حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ تو سب دنیا کی باتیں ہیں، بیکار ہیں۔ اللہ جس کے ساتھ ہے وہ قوی ہے، کیونکہ اسے عز حاصل ہے۔ آپ کو یاد ہے احد کے موقع پر جب پہاڑی پر چڑھ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تو مقابل کی ایک پہاڑی پر چڑھے تھے ابو سفیان، اور انہوں نے آواز لگا کر پوچھا کہ محمد اور ابو بکر اور عمر زندہ ہیں؟ تو پہلے تو چپ رہے، پھر عمر فاروق نے جواب دیا، تو پھر انہوں نے نعرہ لگایا ابو سفیان نے کہ لات و عزا کا نام اونچا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ثنا کا ایک سیغہ جو ہے وہ سکھایا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے نام ہے اور ہمارا پہچان ہے جو تمہاری نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہو عز لنا ولا عز لکم، ہمارے پاس عز ہے، تمہارے پاس عز نہیں ہے۔ عز پشت پناہ، ہمارا عز ہے، ہمارا رب ہمارا عز ہے، اور تمہارے پاس کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں۔ بظاہر اس وقت احد کے وقت پورا عرب کس کا پشت پناہ تھا؟ کفار مکہ کا، اور مسلمانوں کا، مدینہ والوں کا کون پشت پناہ تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ لیکن حقیقتاً پشت پناہ کس کے پاس تھا اس وقت؟ پوری دنیا میں صرف مدینہ والوں کے پاس، ہماروں کے پاس، اور باقی کسی کے پاس پشت پناہ نہیں تھا۔ آج بھی پوری دنیا میں صرف ایک قوم ہے جس کے پاس عز ہے، اور وہ ہیں ہم، اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور باقی پوری دنیا جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے ان میں سے کسی کا کوئی عز نہیں ہے، اور ہمیں اس کا بھی شعور نہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ ہمارا عز ہے، اللہ مولانا و عز لنا، اللہ ہمارا مالک ہے اور ہمارا عز ہے۔ ولا عز لکم، تمہارا کوئی عز نہیں ہے۔ تو پشت پناہی کے بغیر کوئی کامیاب ہوا ہے؟ کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے ہم جو ڈھاکہ کی وار ہارے تھے، کیوں ہارے تھے؟ پیچھے سے حکومت نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا، تو فوج کیا کر لیتی؟ 90,000 فوجی ہمارا قیدی بنا تھا، کہنے کی بات ہے 90,000، کہتے ہوئے دل دکھتا ہے۔ اور جنرل اروڑا سنگھ جس کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے جنرل نیازی نے، جنرل اروڑا نے کہا اتنا سامان تھا فوج کے پاس، رسد وغیرہ، کہ 3 مہینے تک بغیر کمک کے جنگ جاری رکھی جا سکتی تھی۔ پھر فوج جنگ کیوں ہاری؟ فوج نہیں ہاری، ہماری ایگزیکٹو ہاری۔ جب پیچھے سے حکومت نے ہاتھ اٹھا لیا تو فوج کیا کرتی؟ کیونکہ پیچھے قوم ہوتی ہے تو آگے فوج لڑتی ہے نا۔ تو عز کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اقبال شکوے میں کہتے ہیں نا ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ تو بغیر سپورٹ کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ عز ہے ہمارا، ہر عہد میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کا کام کریں، اپنے فرائض پورے کریں، عہد کی
پاسداری کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو وہ وفا نہیں ہے تو پھر جب ادھر سے اللہ نے یہود سے کہا، آپ نے پڑھا سورہ بقرہ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرا عہد پورا کرو تب تمہارا عہد پورا کروں گا. تو یہاں اپنے آپ کو بھی تو فٹ کریں، اللہ کا عہد پورا کریں، اللہ ہمارا عہد پورا کرے گا. جب ہم عہد پورا نہیں کر رہے تو پھر اللہ کو کیا ہے؟ نہیں تو ناصحیح کوئی اور اس ڈھونڈ لو، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، امت احمد مرسل کو مقامی کر لو، کوئی اور اس ڈھونڈ لو اگر ہے تو. لیکن دنیا میں اور کوئی عز نہیں. تو اللہ عزیز ہے ان معنوں میں اور ہمیشہ رہے گا. تو ہمارا عز اللہ ہے، بس ہمیں اپنے آپ کو اس پشت پناہی کے لائق ثابت کرنا ہے. اللہ ہر مومن کا عز ہے اور وہ کسی کو رسوا نہیں ہونے دیتا. وَأَخَذَ اللَّهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصَّيْحَةُ ایک چیخ نے، ایک چنگاڑ نے، فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اونڈے منہ گرنے والے. ان لوگوں کو ایک زوردار چنگاڑ نے آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اونڈے منہ گرے کے گرے رہ گئے. ایک زوردار دھماکہ ہوا یا آواز آئی، کس قسم کی تھی اللہ عالم، مگر اس کی شدت ایسی تھی کہ یہ اس سے یک بیک پوری قوم مر گئی، پوری قوم یک بیک مر گئی. اور جو جہاں کھڑا تھا وہیں گرا پڑا رہ گیا. باقاعدہ اللہ نے کہا جاسمین اونڈے منہ گرے رہ گئے، یعنی سڈن ڈیتھ ہوئی. اس جاسم کے اندر یہ معنی ہے، کیونکہ کوئی ویسے تڑپ کر مرے نا تو کوئی ضروری نہیں کہ سارے الٹے گر کے مریں گے نا، تڑپ تڑپ کر کوئی کسی اینگل میں ہوگا، کوئی کسی اینگل میں. صرف سڈن ڈیتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ کھڑے کھڑے گرے اور بس وہیں پڑے رہ گئے. تو ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور بعض علماء مفسرین یہ کہتے ہیں کہ غالباً جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ایک بلند کی. ثبوت حدیث وغیرہ سے نہیں ملتا، یعنی اندازے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نیچرل کیمیکل ڈیزاسٹر ہوا کہ زوردار دھماکہ ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے چیخ بلند کی جس کی شدت اتنی تھی کہ یہ لوگ اس کی شدت سے ان کے دل پھٹ گئے، ہارٹ فیلئر کا شکار ہوئے اور سڈن ڈیتھ ہوئی. تو جو جہاں بیٹھا تھا، جہاں کھڑا تھا، وہیں اونڈے منہ گرا اور اسی وقت مر گیا، کوئی مہلت نہیں ملی. جیسے موہنجو دڑو ہڑپا والے غائب ہو گئے. تاریخ میں یہ ایک مسنگ لنک ہے، کہاں گئے نو ون نوز. ہمیں صرف وہ چند ان کے مردہ جسم ملے ہیں اور ان کو یعنی ابھی تک تحقیق کے ریسرچ کے پروسیس سے گزارا جا رہا ہے، اور آج تک ان کی موت کی وجہ سمجھ نہیں آئی. یعنی اس پہ ریسرچ ہو رہی ان باڈیز پر، اور نہیں جانتے کہ اچانک کیوں مر گئے. اور ان کی باڈیز میں ایسے کیمیکل ریئیکشنز ہوئے جن کی وجہ سے انہیں نہ کیڑوں نے کھایا اور نہ وہ قدرتی طور پر، اگر کیڑے نہ بھی کھائیں فرض کریں، ویسے کیڑے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اگر کہیں نہیں بھی ہیں تو وہاں باڈی خود بخود ڈیکمپوز ہوتی ہے، ایسا ایسا گھلتی ہے، مٹی میں مٹی ہو جاتی. لیکن اتنے ہزار سال میں وہ باڈیز ویسی کی ویسی ہیں. اور جن کو وہ کیا جاتا ہے نا، آپ جانتے ہیں خنوت، ممیفائی، ان کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے وغیرہ، ان کی سکن وغیرہ کو بھی فرق نہیں پڑا. ایسے لگتا ہے جیسے تازہ ڈیڈ باڈیز دیکھنے میں لگتا ہے، لیکن ہے نہیں. ڈیفینیٹلی کیوں نہیں، ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں اس عذاب کا شکار سب ہوئے کہ چند باڈیز ہماری عبرت کے لیے بچا لی. میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ اتنی بڑی قوم کا کہیں بھی جانا نظر آتا نا. دنیا میں جب کبھی کسی قوم نے ہجرت کی ہے تو وہ نظر آیا ہے، اور ہجرت کی کوئی سبب بھی نہیں ہے، کیونکہ ہجرتیں ہوتی ہیں کسی قحط کی وجہ سے، دریاؤں کا رخ بدلنے کی وجہ سے، تو لوگ علاقے چھوڑ کر دوسری جگہ آباد ہو جاتے ہیں. لیکن نہ آپ دیکھیں ہڑپا موہنجو دڑو کا علاقہ تو آج بھی زرخیز ہے. نہ کوئی عذاب آیا، یعنی کہ عذاب بمانے قحط آیا، نہ کوئی سیلاب آیا، نہ کسی دشمن نے حملہ کیا. گھروں کی چیزیں تک وہاں پڑی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ہتھیار بھی پڑے ہیں، قیمتی اشیاء بھی پڑی ہیں. کوئی چیز گھر سے ہلائی نہیں گئی. جو گھر ہیں وہ ایسے سیٹل ہیں جیسے رہائشی بس وہیں بیٹھے تھے، بس مکین نہیں ہے. نہ مکینوں کے کہیں جانے کے آثار ہیں. پوری کی پوری قوم غائب ہے، کہاں گئی؟ لازماً عذاب آیا اور عذاب کا شکار ہو کر مٹ گئے. صرف ان میں سے چند جسم بچا لیے گئے ہمارے لیے نمونہ عبرت بنانے کے لیے، کیونکہ نبی تو اس قوم پر بھی آیا تھا. تو ہڑپا موہنجو دڑو جو ہے قدیم ترین تہذیب ہے اور بڑی ترقی یافتہ تہذیب ہے.
یعنی وہ اس زمانے میں 5000 سال پہلے کے دور میں وہ اتنے ترقی یافتہ تھے کہ وہ کورڈ نالیاں بناتے تھے، اتنے مہذب تھے. باقاعدہ ٹاؤن پلاننگ ہوتی تھی اندر بیچ بیچ میں. یعنی آپ جو ہے موہنجو دڑو کا نقشہ دیکھیں، 4 حصوں میں انہوں نے شہر کو تقسیم کیا ہوا ہے. بیچ میں روڈ ایسے گزرتا ہے اور باغوں کو انہوں نے شہر کے ارد گرد رکھا ہے. یعنی بڑا خوبصورت انہوں نے ٹاؤن پلان کیا ہوا ہے. ہماری طرح نہیں کہ لاہور بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کدھر جا رہا ہے. ہر چیز پراپر پلان کی ہوئی ہے. کنویں بڑے اچھے بنائے ہوئے ہیں اور جس طرح کی تعمیر کرنی ہے اس طرح کی اینٹیں وہ بناتے تھے، سانچے اس طرح کے بناتے تھے. ہر چیز بہترین اور اپنی اصل حالت میں ملتی ہے اور صرف مکین غائب ہیں. تو کہاں گئے؟ اور کیا ایسی ترقی یافتہ قوم کی ہدایت کے لیے نبی نہیں آیا ہوگا؟ ضرور آئے ہوں گے. تو پھر اسے بھی مٹا دیا گیا. بالکل لازمن. تو لہٰذا ان پر بھی ایسا سڈن عذاب آیا کہ فوری طور پر مر گئے، فوری طور پر. جیسے حضرت نوح کی قوم پر جو عذاب آیا اس میں ان کو تھوڑی سا ٹائم ملا. ڈوبنے میں بندہ فوراً نہیں نہ مرتا، تو تھوڑا تڑپ کر مرے. ان لوگوں کو سڈن ڈیتھ ملی، سڈن ڈیتھ. کا علم ایسے ہو گئے کہ نہیں یغنو بسے تھے فیہا، اس میں اس طرح یہ آبادی خالی ہوگی جیسے اس میں کبھی کوئی بسا نہیں تھا. اس کو تو مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوا، لیکن موہنجو دڑو ہڑپا کو آپ دیکھیں، ٹیکسلا کو دیکھیں، ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہاں کبھی کوئی آبادی نہیں ہوا. قلعے کو دیکھ کر نہیں لگتا، شاہی قلعے کو کیسا بارونق رہا ہوگا وہ کبھی. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس دور میں شہر تو بہت نیچے تھا، قلعہ بلندی پر تھا، تو رات کو جب وہاں شمیں جلائی جاتی ہوں گی، مشعلیں جلائی جاتی ہوں، تو دور سے کیسا پر ہیبت اور پر جلال اور بکائے نور قسم کا نظر آتا ہوگا. اور آج وہاں کوئی رات گزارنے پر آمادہ ہوگا؟ یہاں وہاں نشئی بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں وہاں کتے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ کبھی آباد ہی نہیں تھا. اور ایسے بے شمار آثار آپ نے دیکھے ہوں. الا خبردار انا ثمود کفروا ربهم، یہ تھے سمود جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. الا بعدا لثمود، اور یاد رکھنا سمود مٹا دیے گئے، دور کر دیے گئے. تو اے اہل مکہ تم بھی نہ کر دیے جاؤ، اور آج ہمیں یاد رکھنا ہے ہم بھی نہ کر دیے جائیں، ہم بھی کہیں دور ہی نہ ہٹا دیے جائیں. ہم میں کیا خصوصیت ہے جو دوسروں پر عذاب آئے اور ہم یہاں ہمیشگی کا کلمہ پڑھتے بیٹھے رہیں؟ جانا تو ہے، لیکن جانا ہمیں انجام اچھے کی طرف ہے یا کہ برے کی طرف ہے، اس کا انحصار ہمارے اپنے عملوں پر ہے. چوائس ول بی آرز. تو سلیکٹ کریں. ایسا نہ ہو ہماری داستان بھی نہ ہو داستانوں میں، بے نشان ہو جائیں ہم. مسلم امہ تو نہیں مٹے گی، لیکن اس کے وہ حصے تو مٹا دیے جائیں گے نا جو بالکل نااہل ہیں. تو اگر ہم بازوئے معطل ہو گئے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ مٹا دیا جائے گا. کیونکہ معطل جسم جو ہے، جسم کا کوئی حصہ جو ٹوٹل معطل ہو، کینسر زدہ ہو، وہ تو کاٹنا پڑتا ہے نا. گینگرین ہو جائے یا کینسر ہو جائے تو وہ حصہ کاٹ دیتے نا جسم کا، چاہے وہ کوئی بھی حصہ ہو، پیر ہو، ہاتھ ہو. تو اگر ہم عضو معطل بن گئے، اگر ہم دوسروں کے لیے نقصان دہ زہر بن گئے، تو پھر ہمیں کاٹ کر پھینک دیا جائے. کیونکہ امت نہیں مٹ سکتی، بحیثیت جسد کامل امت مسلمہ نہیں مٹ سکتی، ہم باقی رہیں گے کیونکہ توحید کی امان سینوں میں ہے ہمارے. لیکن اگر ہم نے ہی توحید کا پاس نہ کیا اور ہم دوسروں کے لیے مصیبت بنے رہے اور شر کا مرکز بنے رہے، تو پھر کم از کم اس حصے کو کاٹ دیا جائے گا جو شر کا مرکز ہے، تاکہ باقی جسم تو جی سکے، کام کر سکے. تو ہمیں عضو معطل نہیں بننا، ہمیں ناسور نہیں بننا، ہمیں قوم کا وہ عملی حصہ بننا ہے جس کے لیے پوری قوم ایک جسم کی طرح خون فراہم کرتی ہے، اسے زندہ رکھتی ہے. تو اپنی بقا کے لیے، اپنے انجام کی بہتری کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.